جی اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھتے ہیں کشمیری کلام کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے ہم کشمیری نثر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم للہ عرفہ کے بارے میں سب سے پہلے پڑھیں گے۔ تو اس کا حوالہ متن آپ کے سامنے ہے۔ شاعرہ کون ہے؟ للہ عرفہ ہے۔ اور للہ عرفہ کے جو اشعار ہیں ان کو واق کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے للہ عرفہ کو للہ واقعہ بھی کہتے ہیں۔ للہ عرفہ ایک جو ہے وہ صوفی شاعرہ ہے۔ تو کسی بھی شاعر کا کلام اگر آپ پڑھیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کی ہسٹری تھوڑی سی پتہ ہونی چاہیے۔ تو ہسٹری پتہ ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو تشریح کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ للہ عرفہ ایک صوفی شاعرہ ہے۔ تو صوفی جو لوگ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ دنیا سے جو ہے وہ لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور یعنی کہ صوفی جو ہے وہ دنیا کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ جو آنے والی زندگی ہے، اس دنیا کے بعد والی زندگی، اس پر ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر یوسف بخاری کی ایک کتاب ہے شعازم اور کلام للہ دید، وہاں سے یہ اس کے واق لیے گئے ہیں۔ تو اس کا جو حوالہ متن ہے ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا، تشریح بھی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو آپ وہاں سے جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اشعار بھی بہت سارے اشعار آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو واق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے اندر چلیں پہلے دیکھتے ہیں کہ للہ عرفہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ کہتی آئیس وتھے گئیس نہ وتے۔ آئیس وت کا مطلب ہوتا ہے رستہ، گئیس نہ وت نہ گئی، وت رستے سے، مطلب میں جس رستے سے آئی تھی اس رستے سے نہ گئی، مطلب کہ میں شاعرہ عام سے آئی تھی لیکن اس سڑک سے اسی رستے سے واپس نہ جا سکی۔ سمن سوت مند لوسم دو، ابھی میں رستے پر ہی تھی کہ جو ہے وہ لوسم دو، زندگی کا سورج جو ہے یعنی کہ ڈھل گیا، دن کا سورج ڈھل گیا۔ چندت وچھم تے ہارنا اتھے، میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو ہارنا اتھے، اس میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ ناؤ تارس دما کیا بو، آپ ہی بتا دیجئے میں دریا کے اس پار جانے کے لیے کیا دوں گی۔ بہت ہی ڈیپلی شعر ہے۔ اس کی گہرائی میں اگر دیکھا جائے تو شاعرہ کہنا چاہتی ہے میں عام رستے سے آئی تھی، مطلب جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک، بالکل اسے کسی بھی اونچ نیچ کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس دنیا میں رہ کے وہ کیا کرتا ہے کہ ذات برادری جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو سیکھتا ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں اس رستے سے جس رستے سے آئی تھی اس رستے سے واپس نہ جا سکی، ابھی میں بند پر ہی تھی کہ دن جو ہے وہ ڈھل گیا۔ اب دن ڈھلنے سے اس کی کیا مراد ہے کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی، مطلب ابھی تمام خواہشیں دل کے اندر ہی تھیں، بڑی بڑی تمنائیں دل میں تھیں، لیکن کیا ہوا کہ وقت پورا ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ چندت وچھم تہارنا تھے، مطلب کہ دنیا میں جو ہم نے کرنا ہے آخرت میں اسی کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اب دیکھیں کہتی ہے کہ جب دن ڈھل گیا، رات ہو گئی، مطلب زندگی ختم ہو گئی، تو اب دریا کے اس پار جانے کے لیے مجھے کشتی میں جو ملاح ہے اسے کچھ دینا پڑے گا، پیسے دینے پڑیں گے۔ تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، مطلب کہ میرے اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں تھا، نیکیاں ہے ہی نہیں تھی، ایسے عمل نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے میں اگلی جو میری زندگی ہے وہ آسانی سے گزرتی۔ ناؤ تارس دیما کیا بو، اب آپ ہی بتا دیجئے میں پار اس پار جانے کے لیے کیا دوں گی۔ تو یہاں پہ ہم اس تشریح کا لب لباب یہی ہے کہ دنیا کی کیا وقت ہے، دنیا کی کیا وقت ہے، اور دنیا میں انسان کو کس طرح رہنا چاہیے۔ اور اس کے اندر بے شمار اشعار آ سکتے ہیں، جیسے دیکھیں نا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی شعر ہیں کہ رشک یوسف جو تھے جہاں میں حسین کھا گئے ان کو آسمان و زمین، عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے نہ کبھی دھوپ میں نکلتے تھے، عطر گردش چرخ سے ہلاک ہوئے، استخوان تک بھی ان کے خاک ہوئی۔ یہ تمام اشعار جو ہے وہ میں
تشریح میں لکھ دوں گا، اور امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اور للہ واقعہ کا اگلا عنقریب آپ کے لیے اپلوڈ کر دیا جائے گا۔